آپ کا اتنا شاہانہ لائف سٹائل ہے, رہنے کا طریقہ اور گھومنے کا اور گارڈ شارڈ, بس نہ ہی پوچھ. آپ کے بھائی کی ایک شادی پیچھے ہوئی جس میں 28 دن کا فنکشن چلتا رہا بھائی. 28 دن نہیں 35 دن. کتنے لوگ ملے آپ؟ 7,000 سے بھی اوپر. سونا غائب کہاں ہو گیا ہے؟ وہ رات قیامت کی رات تھی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عثمان بلٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. آج میں موجود ہوں ظفر سپاری کے ساتھ, اور ظفر سپاری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور پوری دنیا کے اندر, پوری ورلڈ کے اندر ان کا نام ہے. تو آئیں ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں, اور ان سے آج ہم سونے کے بارے میں نہیں, نہ ان کی ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے, وہ لوگوں نے بہت پوچھ لی ہیں اور میڈیا پہ بہت لگی ہوئی ہیں. آج ہم ان سے کچھ تلخ سوال کریں گے اور مشکل سوال کریں گے, دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. جی تیار ہیں آپ ان سوالوں کے لیے؟ جی سوال کریں, تیار. تیار ہیں. اچھا ظفر بھائی, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جتنے پیج ہیں انڈر ورلڈ کے, ڈانس کے, جو سوشل میڈیا کے اوپر بنے ہوئے ہیں, فیس بک کے اوپر ادھر ادھر, اس کے اندر کبھی آپ ٹاپ 10 پہ ہوتے ہیں, کبھی ٹاپ 3 پہ ہوتے ہیں, کبھی ریٹنگ کے اندر ٹاپ 1 پہ ہوتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل. یوٹیوب پہ بھی لوگ ویڈیو لگاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. شکر الحمدللہ, میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا, ایسی کوئی نہ کسی قبضے میں میرا کوئی نام ہے, نہ کبھی کسی اور کسی, جو آپ کو پتہ ہے جو آج کل حالات جا رہے ہیں گروپوں میں, اس میں بھی میرا کوئی نام نہیں ہے. ہاں بات کریں نا کسی غریب کی, اس کے لیے کوئی ہیلپ کر لی, اس کے ساتھ جا کے جرگہ کر لیا, اور اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا. کسی کا راضینامہ کروایا, اس کے لیے ہیلپ کی ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, اور اسی وجہ سے شاید نام ہو. تو وہ رہے گا. جتنا میرے سے ہو سکے انشاءاللہ میں غریبوں کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا. میری وجہ سے کسی کے گھر میں سکون ہو, کسی کو کوئی بہتری آئے آپس میں. اچھا ظفر بھائی, میں نے پیچھے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ٹاپ 3 شادیاں دکھا رہے تھے جو پاکستان میں ہوئی ہیں. تو آپ کے بھائی کی ایک شادی پیچھے ہوئی جس کے اندر وہ دکھا رہے تھے کہ یہ ٹاپ 3 کی شادی ہے جس میں 28 دن کا فنکشن چلتا رہا بھائی, اور روز اس کی ویڈیو وائرل ہوتی تھی کہ آج فنکشن ادھر ہو رہا ہے, آج فلانی جگہ پہ ہو رہا ہے. 28 دن وہ شادی چلی. کیا وہ واقعی پاکستان کی سب سے مہنگی شادی تھی؟ 28 دن نہیں 35 دن. 35 دن وہ شادی چلی ہے. ہم نے تو خود 3-4 فنکشن ہی کیے ہیں. ادھر پنڈی میں ایک رواج ہے, گانے کے دوست ہوتے ہیں, دوستی جو ڈالتے ہیں نا, پنڈی کا ایک رواج ہے. کسی نے چھوٹا سا فنکشن کرا دیا اپنی جگہ پہ, کسی نے کدھر کرا دیا. یہ سب میرے بھائی کے دوست, میرے دوست, تو یہ دوستوں نے کرایا. ہم نے بہت کیے ہوں گے, 4 یا 6 یا 7 یا 8 فنکشن ہوئے ہوں گے جو خود کروائے ہیں. زیادہ تر جو فنکشن ہوئے نا یہ لوگوں نے کروائے ہیں, دوستوں نے کروائے ہیں. کیونکہ میں جب لوگوں کی خوشی میں, ان کے غم میں ان کے ساتھ ہوں, تو وہ یہ ان کی شادی تھی, ان کی بھائیوں کی. انہوں نے ایسی, اس شادی میں سب بھائی ایسے تھے جن کی ان کی ذاتی بھائی کی شادی ہے. یہ ابھی میرا بھائی نہیں تھا, یہ سب کا بھائی تھا. تو ہر بندے نے خود منتے, کوئی کہہ رہا ہے میں یہ فنکشن کرواؤں گا, کوئی کہتا ہے میں یہ کرواؤں گا, کوئی کہتا تھا میں آتش بازی کراؤں. ہم نے منع کیا تھا آتش بازی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں قوالی ہو یا کوئی گانے والا ہو تو وہ فنکشن ہوتے رہیں. اچھا بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ایسا پروٹوکول وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے. آپ کی گاڑی نکلتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی 150-200 بائکس, اور اس کے ساتھ کوئی پراڈو, کوئی ریوو, بائکیں, گاڑیاں, رش, تو ایک جیسے کہ 1 کلومیٹر تک آپ کا قافلہ نظر آتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ میرا پروٹوکول نہیں ہے, یہ عوام کا ہے, دوستوں کا ہے. میں کدھر جاتا ہوں تو افتتاح ہوتا ہے, پوسٹر لگ جاتے ہیں. فیس بک تو آج کل آپ کو پتہ ہے ایسی چیز ہے, سوشل میڈیا ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ میرا پروٹوکول نہیں ہے. لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ان کو پتہ ہوتا ہے اس ٹائم آنا ہے, اور رابطے میں رہتے ہیں ساتھ. مطلب آپ ہیں, میں نے بھی جانا ہے, بھائی میرے بھی جاننے والے ہیں, تو آپ کی گاڑی, دوسرے دوست بائک, پھر 4-5-10 گاڑیاں, اسی طرح کرتے 8-10 گاڑیاں ہو جاتی ہیں. 5 گاڑیاں کبھی ہو جاتی, کبھی 2 ہوتی ہے, کبھی اکیلے بھی چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے یہ دوست. بھائی آپ جب لاہور آئے ہیں, میں نے 5-7 گاڑیاں نہیں دیکھی, میں نے ہمیشہ 50 سے اوپر ہی. لازمی تو نہیں ہے, میں ایک بات کروں, 50-24 گھنٹے تو نہیں ہوتی. کبھی فیصل آباد جائیں, اس طرح ادھر لوگ آ جاتے ہیں. جو لوگ بلاتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں, پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, موٹر وے سے اترنے سے پہلے وہ 8-10 گاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں.
مطلب ہر بندہ کہتا ہے یار ہمارا مہمان آ رہا ہے اس کو پروٹوکول دیں, اس کو خوشی دیں کہ وہ ہمارا مہمان ہے. یہ ایک رواج بھی ہے ہمارے پاکستان میں. تو یہ میری گاڑیاں نہیں ہوتی ہے, لوگوں کی گاڑیاں ساتھ جڑ جاتی ہیں تو وہ اپنا مطلب جتنا ان سے ہو سکتا ہے نا وہ پروٹوکول دیتے ہیں. اچھا بھائی, ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آپ پیچھے دبئی گئے تھے, کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, اور آپ وہاں پہ گرفتار ہو گئے تھے. 2 سال نہیں, اس کو ہو گئے کچھ 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. جی وہ ہمیں پتہ نہیں تھا ادھر کا رول کا, دبئی کا. ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے. جی ویڈیو یہ ہم نے اپنے پیج پہ میں نے اپنا نمبر لگا لیا تھا یار, جس بھائی نے ملنا ہے, کیونکہ سارے مسافر ہیں, پنڈی کے لوگ ہیں, کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی, سارے پنڈی کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا چلو مل لیں گے. ہمیں کیا پتہ تھا اس سے میرے لیے مسئلہ بن جائے گا, ہمیں ادھر کے رول نہیں پتہ. کتنے لوگ ملے آپ کو؟ 7,000 سے بھی اوپر. کتنا سے اٹھایا آپ کو؟ بس نہ ہی پوچھے. وہ رات قیامت کی رات تھی. تو جب 2-3 دن ادھر رہے ہیں پھر انہوں نے ہمیں دکھایا آپ اس سے بھی ملے ہو, اس سے اتنے بندے کیوں. وہ اور کچھ سمجھ رہے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شکر الحمدللہ, رب تعالیٰ کا شکر ہے, میرا ریکارڈ پاکستان میں چیک کر لے, شکر ماشاءاللہ. بہت سارے بدنام لوگ ہیں جن کی تصویریں ہیں آپ کے ساتھ. بدنام تو نہیں, تصویریں تو یہ ہوتا ہے نا. ابھی میں شادی سے ہو کے آیا, ایک شادی حال میں گیا تھا, تو ادھر کوئی بندہ پکچر لے لے, مجھے کیا پتا ہے وہ بدنام ہے یا صحیح ہے. ہاں جو بدنام ہوتے ہیں اسے اوائڈ کرتے ہیں. کتنی تصویریں کھینچ لیتے ہیں روز؟ کوئی گنتی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ سیلفی والا جو کیمرہ ہے یہ خاص آپ کے لیے بنایا گیا. بس ابھی پتہ نہیں لگتا, کبھی شادی حال میں کبھی 100 بھی ہو جاتی, کبھی 50 بھی ہو جاتی, بس کبھی ہزاروں بھی ہوتی ہے. ایسی جگہ پہ میلے پہ چلے جائیں, یا کبڈی کا میچ ہو یا اور کچھ ہو نا, ادھر تو لوگ ہزاروں کے. اگر بتا کے جائیں کہ میں لاہور قذافی اسٹیڈیم میں آ رہا ہوں, تو کیا قذافی اسٹیڈیم فل ہو جائے گا؟ قذافی اسٹیڈیم تو نہیں, اس کے ارد گرد جو جگہ وہ بھی فل ہو جائیں گی. بھائی آپ کے اوپر ایک اور الزام ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ تصویر نہیں کھینچتے. عثمان بھائی, لڑکیوں کے ساتھ تصویر اس لیے نہیں کہ یار لڑکی فیملی والی ہوتی ہے. میری وجہ سے کسی کے لیے مسئلہ بن جائے تو اچھی بات نہیں ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی تصویر لگا بھی لینا, کوئی لوگ نیچے غلط کمنٹس کرتے ہیں. میں خود بھی اوائڈ کرتا ہوں, میں بھی ایک فیملی والا ہوں, تو میں کوشش کروں. ابھی تک میں نے کبھی لی نہیں ہے. فیملی سے یاد آیا, آپ کی فیملی کا ایک الزام ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. بس اب ٹائم جو ہے جتنا ہے یہ عوام کا ہی ہے. مطلب صبح نکلتے رات تک اسی طرح, کبھی ایک جگہ جانا دعا کے لیے. اللہ نے جب عزت دے دی تو پھر اب نہ جائیں تو اب دل نہیں مانتا نا. اب تعلق اتنا زیادہ وسیع ہو گیا, اتنی دنیا کے ساتھ تعلق ہے, تو اب مشکل ہو گیا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, فیملی کے لیے یہ کرونا میں ہی ٹائم دیا فیملی کو, بچوں کو. تو ویسے تو صبح نکلنا, رات کو گھر آنا. پیچھے پولیس نے آپ سے ایک بیان دلوایا تھا زبردستی کہ یہ جو لڑکے نئی نسل کے ہیں ان کو پیغام دیں کہ یہ اپنی زندگی جو ہے ٹھیک طریقے سے گزاریں اور یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. یہ کیا تھا پیغام؟ تو آپ کو پتہ ہے بھائی جان, میں ہر جتنے میرے انٹرویو ہیں, یہ ابھی سے نہیں, 2015 سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں. اپنے والدین کی عزت کرو, اپنے بڑوں کی عزت کرو, برے لوگوں سے بچو, برے کاموں سے بچو. یہ تو میں آپ جتنے میرے یوٹیوب پہ جتنے بھی ہیں میں نے دیے ہوئے ہر چینل پہ یہ میرا پیغام لازمی ہوتا ہے. مطلب یہ ابھی کی نہیں بات کر رہا میں, 1 سال نہیں 2 سال, یہ 4 5 6 7 سال سے میں نے اپنی لائف چینج کر دی. پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے پنڈی کو پتہ ہے, کیونکہ میرے ہر مطلب آپ ہیں تو آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میرا تعلق ہوگا, آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہ ہوا تو آپ کے ماموں کے ساتھ ہوگا, ماموں نہ ہو تو چاچو, ایک آپ کے فیملی کے ایک بندے کے ساتھ میرا لازمی کوئی تعلق ہوگا. جو بندہ مجھے ملتا ہے اس کو پتہ ہے میں کیسا ہوں, اور میں اب منع کرتا ہوں. یہ اچھی بات ہے, چلو میری وجہ سے کوئی کام لوگ نہ کرے, تو یہ تو میں پیغام ہر جگہ دیتا ہوں. اچھا ظفر بھائی, میں نے سنا ہے آپ حافظ قرآن بھی. جی میں نے قرآن حفظ کیا, شکر الحمدللہ. اور کئی ویڈیوز میں نے ایسی بھی دیکھے ہیں کہ آپ جماعت کروا رہے ہیں. جی میں شکر الحمدللہ نماز تو پڑھتا ہوں. اور اب اینڈ پہ تھوڑا سا سونے کا پوچھ ہی لیں, سونا غائب کہاں ہو گیا ہے؟ کافی عرصے سے کسی ویڈیو کے اندر آپ کا کوئی سونا نظر نہیں آ رہا. مجھے
मोहब्बत भी है और मुझे प्यार भी है। जितने आलम दीन हैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, वो हदीसें सुनाते हैं, मना करते हैं। पहले हम दोस्तों में बैठते थे, कौन मना करे, वो कह रहे हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वो। जब से मैं बुज़ुर्गों के साथ, मुफ्ती हजरात हैं, आलिम दीन है, मुझे प्यार है इनसे, इश्क है। और मुझे लगता है गोल्ड कलर से भी आपको इश्क है। मेरा जमीनाई स्टार, उसमें मतलब गोल्ड मेरे पे रास है। हाँ, गोल्ड मेरे पे रास है। तो आप खुद इतना सोना पहनते हैं, क्या भाभी भी इतना ही सोना पहनती हैं? वो तो हमारे फैमिली में लोग पहनते ही हैं गोल्ड। तो उन्होंने मना किया, मना करते करते अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल हो गए हैं, सबको पता है मैं नहीं पहनता, बहुत कम, एक आधी अंगूठी पहन ली वो अपने शौक़ के लिए। पहले जिस तरह था वो कम कर दिया। हर चीज़ एक टाइम होता है, उसके साथ अच्छा लगता है। आप अपनी लाइफ आराम आराम से चेंज करो तो बहुत अच्छी बात है। एक ही लाइन पे चलते रहो तो आपको नुकसान है। अच्छा, मैंने वीडियोस देखी हैं काफ़ी सारी कि आपकी शेर के साथ वीडियो है, कभी मुर्गा हाथ में उठाया हुआ है, कभी डॉग पकड़ा हुआ है, और कभी पाइथन गले में डाला हुआ है, और एक बंदर को आपने गोद में उठाया है, वो आपके साथ जफ्फियाँ डाल रहा है। तो ये इतनी मोहब्बत जानवरों के साथ। मुझे शुरू से बचपन से सोने का और जानवरों का शौक़ है। और अभी भी मतलब मेरी आपको अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, फिर भी मुझे जानवरों, मैं सुबह उठ के सबसे पहले उनको दाना देखता हूँ, पानी सारा एक दफ़ा देख के फिर मैं घर से निकलता हूँ। फिर मैंने कैमरे लगाए हुए हैं, अपने हाथ से दाना पानी डालते हैं खुद। जब तक आपको पता है आजकल कौन ना हो तो ये ऐसी चीज़ है, बदवा देती है, बेज़ुबान चीज़ है ना। जब तक आप खुद ना देखो, क्योंकि मुझे तो 30 साल हो गए मुझे शौक़ है, तो मुझे पता लग जाता है ये जानवर इस टाइम सुस्त है, ये बीमार है, इसको ये मेडिसिन देनी है, ये कर। मुझे बचपन से शौक़ है। और आपके पास 100 से ज़्यादा लड़ाने वाले मुर्गे हैं, तो क्या आप उनकी लड़ाई भी करवाते हैं? मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता, ना आपने कभी देखा होगा। मुझे अपना शौक़ है, एक नस्ल मैंने रखी हुई है पुरानी, मैं वही शौक़ मतलब शौक़ के लिए रखे हुए। लड़ाया मैं लड़ाता नहीं हूँ। आपका इतना शाहाना लाइफस्टाइल है, रहने का तरीका और घूमने का और गार्ड शार्ड, तो आपका कारोबार क्या है? हम प्रॉपर्टी का काम करते रहे शुरू से। हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, फलानी जगह की ओपनिंग कर दी, फलाने रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर दी, फलाने दुकान की ओपनिंग कर दी। तो कितने पैसे लेते हैं ओपनिंग करने के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ताला का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है पैसे। मैंने किससे, ये पूरा पाकिस्तान गवाया है। मतलब ये बात छुपती नहीं है। आप कोई काम करो, आजकल कोई चीज़ नहीं छुपती। अभी तक बड़े लोग होते हैं, कहते हैं यार उधर आना है तो हम आपको अपनी गाड़ी भी भेजेंगे, पेट्रोल भी। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे जब अल्लाह ने गाड़ी दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार है, बिजनेस है, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपसे लेके। मैंने कहा ये तो कभी सोचो ही ना। हाँ, उधर अपनी मर्ज़ी से कोई चाय पानी अपनी मर्ज़ी से वो करे तो करे। तो कभी ज़िंदगी में मेरा लाइफ में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी 1 रुपया किसी से ना लूँगा। टिकटॉक पे आप भी हैं और आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं। आजकल बहुत लोग गलत कंटेंट चला रहे हैं, बहुत गलत बातें कर रहे हैं, लेडीज अपना दिखा रही हैं सिर्फ टिकटॉक पे व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए क्या पैगाम है? अब तो टिकटॉक वाले ने ज़रा थोड़ा सा टिकटॉक में जो पहले ये था ना, लोग गालियां देते थे एक दूसरे को, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। लोग भी समझदार हो गए हैं, क्योंकि फैमिलियों वाले भी देखते हैं। तो ये मेरा एक पैगाम है। हमारी माँ बहनें अपने घरों में बैठी होती है, आप लोग अपने लाइक के लिए एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। हमारे साथ ये अच्छा नहीं लगता। हम एक मुसलमान मुल्क हैं, हमें नहीं अच्छा लगता किसी की माँ को किसी को गाली दें। तो ये एक आधी कोई वीडियो आ जाती है, ये लोग वायरल भी करते, ये भी ना किया करें। ये भी एक गुनाह, एक बंदे की बेइज्जती करना। अल्लाह ताला कहता है आप किसी के ऊपर एक पर्दा डालो, मैं आपके ऊपर 100 पर्दे डालूँगा। तो कोशिश करें किसी को गालियाँ ना दें और ना किसी की वीडियो वायरल किया करें। नाज़रीन, हम सोच के आए थे कि ज़फ़र सुपारी एक डॉन है, बहुत गुस्से वाला इंसान है, लेकिन यहाँ पे तो हालात ही कुछ हो रहे हैं। वो बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत इंसान है, और जो इस्लाम को बहुत करीब से भी जानता है, और वो हर चीज़ जानता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि ज़फ़र सुपारी आपको कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।